اس وقت سوڈان کے اندرونی حالات خطرناک حد تک خراب ہیں اور وہاں پہ شدید قتل و غارت جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ لڑائی کی بہت سی وجوہات بتائی جا سکتی ہیں، لیکن در حقیقت سوڈان کے قدرتی وسائل اس لڑائی کی اصل وجہ ہیں، اور سب سے بڑا جو قدرتی وسیلہ ہے وہ ہے سونے کے ذخائر۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ذخائر 1100 ٹن ہیں، بہرحال 530 ٹن تو کنفرم ہے کہ ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ 1100 ٹن تک ہو سکتی ہے۔ جنگ جو ہے وہ دو فریقین کے درمیان ہو رہی ہے، اور سوڈان کی افواج کے درمیان اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان ایک دوسرے پر سبقت کے لیے کوشاں ہیں اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ روکنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہی لگائی دوسرے دو ملکوں کی ہے۔ بنیادی طور پر جو اصل جنگ کی وجہ ہے وہ متحدہ عرب امارات اور مصر ہیں، خصوصاً یو اے ای نے اس سلسلے میں وسیع فنڈنگ کر رکھی ہے، اور یہ سونا نکال کے لے جایا جا رہا ہے جو کہ کئی ٹن ابھی جا چکا ہے، وہ سارے کا سارا یو اے ای میں جا رہا ہے، اور یو اے ای کی اسپانسرڈ یہ جنگ ہے، کیونکہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ یو اے ای اپنے پاس لے جانے کا خواہش مند ہے، اور ان میں سے کافی تقریباً جو ہے وہ 100 ٹن کے قریب کہا جاتا ہے کہ وہ لے جا بھی چکے ہیں۔ سوڈان کے معاشی حالات تباہ کن سطح پر کھڑے ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور اپنے ہی وسائل ان کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ ان کے استعمال میں آ رہے ہیں اور بلکہ ان کے لیے ایک موت کا بھی سبب بن گئے ہیں۔ یہ ملک زنک، ایلومینیم، نکل کے وسیع ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن اس کی اپنی عوام جو ہے خانہ جنگی کی وجہ سے مر رہی ہے۔ آج تک تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ بچے ہیں۔ حالیہ قتل و غارت گری میں کم سے کم 2 سے 4 ہزار افراد کو قتل کر دیا گیا ہے 3-4 دنوں کے اندر اندر۔ 14 ملین لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور تھے، اور اب مزید 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف جانے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ سوڈان کی کل آبادی تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے، جہاں پہ بھوک، افلاس، قحط کے ڈیرے ہیں، خوراک کی شدید کمی ہے، ادویات نایاب ہیں، اور ملک میں انتہائی برے حالات ہیں، جس کی وجہ سے سوڈان کی مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی پائی جاتی ہے پورے افریقہ میں، کیونکہ یہی صورتحال اگر پیدا رہی تو یہ جو جنگ ہے اور یہ صورتحال دیگر افریقی ممالک میں بھی جا سکتی ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ پہلے ہی سے ہی بہت خراب ہیں، اور اگر یہ قتل و غارت گری ایک ملک سے ٹرانسفر ہو کر دوسرے جگہوں پہ چلی گئی تو پورے افریقہ میں جو ہے وہ قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ چیلنج بن کر رہ گئی۔